علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سے اجازت لینے میں اور خاتون جنت کا ہاتھ مانگنے میں اتنا ہچکچائے، اتنے سہمے ہوئے، اتنے ڈرے ہوئے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ سے جا کے کس طریقے سے بات کروں گا، جن کے گھر کے اندر میں نے پرورش پائی ہے، جن کے زیر سایہ میں نے تربیت پائی ہے، محمد الرسول اللہ سے جا کے ان کی صاحب زادی کا، خاتون جنت کا ہاتھ کیسے مانگوں گا؟ دل کے اندر یہ ولولہ ہے اور ذہن کام نہیں کر رہا۔ لیکن صدیق اکبر اور فاروق اعظم پہ قربان جائیے، جو حضرت علی کو الفاظ دینے والے ہیں، جو مشورہ دینے والے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے ان کی صاحب زادی کا ہاتھ کیسے مانگنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شجاعت کے پہاڑ ہیں، جو بہادری کی خود مثال ہے، لیکن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جسارت نہیں کرتے، ہمت نہیں باندھتے کہ ان سے انہی کی صاحب زادی کا خاتون جنت کا ہاتھ مانگا جائے۔ سہارا کون بنے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کہ اے علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ یاد رکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ اور خدا کے محبوب اور مقصد تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ کہ ان کی صاحب زادی کا ہاتھ مانگنے، رشتہ طلب کرنے علی گئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے۔ میں آج کہتا ہوں، آج کے اس پرفتن دور کے اندر، معاشرے کے اندر اگر کوئی نوجوان عزت کے ساتھ کسی مرد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، تو وہ نوجوان اسلام کے مخالف نہیں ہے، وہ حضرت علی کی پیروی کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس قدر غلیظ اور گندا ہو چکا ہے کہ آج کا ایک نوجوان وہ کسی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی سے یا بہن سے نکاح کرنا ہے، تو سامنے والا ماننے کو تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی ہے، تیری جسارت کیسے ہوئی ہے، تو میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے، تو میری بہن کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ وہ مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ارے اسلام سے نادانو، ارے اسلام سے لا علم ہو، یہ تو علی کی سیرت ہے۔ اگر کوئی نوجوان غلط قدم اٹھاتا ہے، اگر ایک نوجوان غلط قدم اٹھاتا ہے، پھر خاندان کی بھی عزت جاتی ہے، والدین کی بھی جاتی ہے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کم از کم ایک مسلمان کو اپنا اسلام تو پڑھنا چاہیے۔ آج ہم نے زنا کو ہم نے خود جو ہے نا وہ عام کر دیا ہے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ آج ہمارے دور کے لوگ، بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں ہم نے داڑیاں سفید دھوپ میں نہیں کی، میاں ہم نے تجربہ کیا ہے۔ ارے تجربہ کرنا تھا تو اپنی زندگی سے بھی کرنا تھا اور اسلام کو بھی پڑھنا تھا۔ آج ہم نے خود ذمہ دار ہیں بے حیائی کے، فحش کے، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ آئیے علی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، حضرت علی سینہ باندھ کے، جسارت کر کے، قلب کو باندھ کے محبوب خدا کی بارگاہ میں گئے اور کہا یا رسول اللہ، ابھی کہا بھی نہیں ہے، ابھی اللہ کے حضور کی بارگاہ میں اپنے مقصد کو واضح بھی نہیں کیا، ابھی دہلیز پہ کھڑے تھے، محمد الرسول اللہ نے چہرہ دیکھا، کہا کہو علی کیا کہتے ہو؟ علی کہنے سے قاصر، علی بولنے سے عاجز، کہا علی تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں تم کس لیے آئے ہو؟ علی تم میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہو، تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ قربان جائیے آپ پر، آپ میرا مقصد جان چکے ہیں۔ فرمایا اے علی یہ بتاؤ حق مہر میں میری بیٹی کو کیا دو گے؟ ڈانٹا نہیں ہے۔ اب یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ جب بیٹیوں والے کے پاس کہیں سے پیغام آئے تو تیش میں نہیں آنا، غیرت مند بننا ہے تو نکاح کی صورت میں غیرت مت بننا، غیرت مند بننا ہے تو قتل و غارت میں نہیں بننا، غیرت مند اس طریقے سے بننا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کا نکاح کر دینا عزت سے۔ اب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اے علی بتاؤ تمہارے پاس حق مہر ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔
اب خاتون جنت کا نکاح ہو رہا ہے، حضرت علی کے پلے کچھ نہیں ہے، بطور ظاہری حضرت علی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ خاتون جنت کا انبیاء کے سرداروں کی صاحبزادی کا ہاتھ کیسے مانگ لیں گے؟ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرنی، ابھی چھوٹے بچے ہیں، پڑھ لیں لکھ لیں، کچھ کما لیں، کچھ بنا لیں، کچھ سیکھ لیں۔ میاں سیکھ تو بعد میں بھی جائیں گے، لیکن جو آپ کے اوپر پہلا فرض آیا ہے پہلے اسے نپٹائیں۔ آج نوجوان کے والدین کہتے ہیں یہ بیٹا ابھی کمائے گا، گھر بنائے گا تو اس کی شادی ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ تو آئیں پھر حضرت علی کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس تو حق مہر دینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ تو پھر کچھ لوگ آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب پہلے کا وقت اور تھا، آج کا وقت اور ہے۔ تو صاحب پہلے بھی قرآن وہی تھا، آج بھی وہی ہے، پہلے بھی حدیث وہی تھی، آج بھی وہی حدیث ہے۔ تم آ کے ہمیں نہ سکھاؤ کہ مولانا پہلے کا دور اور تھا، آج کا دور الگ ہے۔ تو یہ دور ہم نے خود خراب کیا ہے، یہ دور کی رد و بدل، یہ دور کو چلانا ہم نے کیا ہے۔ اسلام تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کہا علی حق مہر کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، ہاں ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے میرے پاس، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تلوار اپنے پاس رکھو، گھوڑا اپنے پاس رکھو، جنگ میں کام آئے گا، جہاد میں کام آئے گا۔ اپنی زرہ کو جاؤ بازار میں فروخت کر کے آؤ، جو تمہیں رقم ملے ہم اس سے شادی کی تیاری کریں گے، ہم اس سے نکاح کی تیاری کریں گے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا اب بازار کی طرف جاتے ہیں، زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، سامنا عثمان غنی سے ہوتا ہے، داماد رسول سے ہوتا ہے۔ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، شادی کی تیاری کرنی ہے، یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ عثمان غنی نے کہا کتنے کی زرہ بیچو گے؟ علی نے کہا 480 درہم کی۔ عثمان غنی نے کہا علی یہ لو 400 درہم اور زرہ مجھے دے دو۔ عثمان غنی نے وہ زرہ خرید لی، 400 درہم کا مالک علی کو بنایا۔ جب 480 درہم کا مالک بنا دیا تو عثمان غنی نے وہی زرہ جو خریدی تھی کہا علی یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، شادی کا تحفہ ہے، نکاح کا تحفہ ہے۔ اب 480 درہم اور وہی زرہ جو بیچنے آئے تھے علی حضور کی بارگاہ میں واپس لے گئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نے دراہم کے اندر ہاتھ ڈالا، مٹھی بھری، حضرت سلمان فارسی کو اور بلال حبشی کو حضرت ابو بکر کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ بازار سے نکاح کے لیے کچھ چیزیں خرید کر کے لاؤ۔ اب یہ خاتون جنت کا نکاح ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اس نکاح سے، خاتون جنت کے نکاح سے کچھ تہذیب سیکھو اور اپنے حقوق کو سمجھو۔ اسلام کیسا روشن ستارہ ہے جو نکاح کو آسان کر رہا ہے، جو زنا کو ختم کر رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کی قیادت میں بلال حبشی، سلمان فارسی بازار جاتے ہیں نکاح کا سامان لینے، اور یہاں پہ کچھ کالے لوگوں کو بھی جواب دینا چاہوں گا۔ کالے لوگ صدیق اکبر کو نہیں مانتے، فاروق اعظم کو نہیں مانتے، عثمان غنی کو نہیں مانتے۔ ارے کالو یہی 3 شخصیات تھی، یہی صحابہ تھے جو خاتون جنت اور علی کے نکاح کے گواہ بنے۔ اور یاد رکھیں دین کے اندر، اسلام کے اندر گواہوں کا مومن ہونا شرط ہے، گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اگر صدیق اکبر کو مسلمان نعوذ اللہ نہیں مانتے، فاروق اعظم کو تم مسلمان نہیں مانتے، اور عثمان غنی کو اگر تم مسلمان نہیں مانتے، تو اگر ان تینوں کو نکال دیا جائے، اسلام سے نکال دیا جائے، تو خاتون جنت کے نکاح میں کون باقی رہے گا؟ یہی ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت علی کی شادی کرائی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر سامان لینے گئے بازار سے، کچھ کھجوریں کچھ سامان لے کے آئے کہ خاتون جنت کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سیرت سے مسلمانوں تم نے کیا سیکھا؟ آج ہمارے اس دور کے اندر بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑی بڑی عقل و فہم رکھنے والے، کیا وہ اس بات کا جواز پیش کر سکتے ہیں کہ علی نے نکاح کیا کچھ نہ تھا،
کوئی شرط و شرائط نہ تھی، کوئی ساز و سامان، کوئی جہیز نہ تھا۔ خاتون ایک جنت کے پاس ایک چیز تھی، وہ مصلی رسول تھا اور قرآن پاک تھا۔